السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام ابو خزیمہ کے مجموعہ احادیث سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ والے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فتح مکہ والے دن نماز ادا فرمائی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کے اپنی بائیں جانب رکھ لیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1016۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ اپنے جوتے اپنی دائیں جانب رکھے اور اپنی بائیں جانب نہ رکھے، مگر یہ اس کی بائیں جانب کوئی نمازی موجود نہ ہو تو پھر رکھ لے، اور اسے چاہیے کہ اپنی دونوں کی ٹانگوں کے درمیان رکھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1017۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے تو صحابہ اکرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جوتوں کو گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتار دیے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو پلٹ کے دیکھ لے، اگر انہیں گندگی لگی ہوئی ہے تو انہیں زمین کے ساتھ رگڑ کے صاف کر لے، پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1018۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق سوال کیا جو نماز کی حالت میں کچھ محسوس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سن لے یا بو نہ پائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1019۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے ناک پہ رکھے اور نماز سے نکل جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1020۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے جبکہ وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے نماز کو غلط ملت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو جس شخص کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1021۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ نمازی بھول جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے تو وہ سجدہ کر لے جبکہ وہ تشہد میں بیٹھا ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1022۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جسے اپنی نماز میں شک ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1023۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ شک کو چھوڑ دے، یقین پہ بنا کرے، پھر اگر اسے نماز مکمل ہونے پہ یقین ہو جائے تو وہ 2 سہو کے سجدے کر لے۔ اگر اس کی نماز پوری ہوئی تو اس کی وہ رکعت اور 2 سجدے نفل ہوں گے، اور اگر نماز پوری نہ ہوئی تو یہ رکعت اس کی نماز مکمل کر دے گی اور 2 سجدے شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کا باعث ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1024۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 1 2 3 یا 4 پڑھی ہیں، تو وہ اتنی رکعت مکمل کر لے جس میں سے شک ہو، پھر وہ تشہد میں بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ چنانچہ اگر اس کی نماز نامکمل تھی تو اس نے اب پوری کر لی، اور 2 سجدے شیطان کی ذلت و خواری کا سبب ہوں گے،
اور اگر اس نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی تو یہ زائد رکعت 2 اور 2 سجدے اس کے لیے نفل ہوں گے۔ ایک اور حدیث نمبر 1025، امام صاحب فرماتے ہیں امام ربی نے ایک مرتبہ ہمیں اپنی کتاب سے بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک اور حدیث نمبر 1026، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 رکعتیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت پڑھ لے، اس کے رکوع و سجود خوب سنوار کر ادا کرے اور آخر میں 2 سجدے کر لے۔ ایک اور حدیث نمبر 1028، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس نماز میں کچھ اضافہ کر دیا یا اس میں کچھ کمی کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک کے ساتھ متوجہ ہوئے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا تبدیلی ہے؟ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق بتایا دیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں موڑا، قبلہ رخ ہو کے 2 سجدے کیے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن میں ایک انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو، اور تم میں سے جس شخص کو بھی اپنی نماز میں کمی بیشی کا شک ہو تو وہ درست تعداد رکعات کے متعلق غور و فکر کرے، پھر اس کے مطابق نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیر لے اور 2 سجدے کر لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1029، حضرت ابن بوہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ہمارا خیال ہے وہ عصر کی نماز تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رکعت میں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تشہد کے لیے نہ بیٹھے ہو کھڑے ہو گئے، پھر سلام پھیرنے سے قبل تشہد بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1030، حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں ایک نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں تشہد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ کہہ کے یاد دلایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز جاری رکھی حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو گئے اور صرف سلام باقی رہ گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1031، حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر باقی حدیث بیان کی۔ یحییٰ بن حکیم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں، تو ہم نے سبحان اللہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرائی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جاری رکھی، واپس نہ ہوئے، بیٹھے نہیں۔ جناب فضل کی روایت میں ہے تو انہوں نے سبحان اللہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جاری رکھی اور بیٹھنے کے لیے واپس نہ لوٹے۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 1032، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 2 رکعتوں میں تشہد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو مقدیوں نے سبحان اللہ کہہ کے انہیں متوجہ کیا تو انہوں نے نماز مکمل کی، پھر نماز ختم ہوتے وقت 2 سجدے کیے اور فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا؟ بلا شبہ میں نے اسی طرح کیا جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1034، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ ذوالدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نماز کمی ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا ایسے ہی ہوا ہے جیسا ذوالدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باقی نماز پڑھی، پھر 2 سجدے کیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1035، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے پہر کی 2 نمازوں میں ایک نماز پڑھائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قبلے میں آڑی ترچھی پڑی لکڑی کے پاس تشریف لائے اور اس پہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ٹیک لگائی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوں۔ راوی کہتے ہیں اس دوران میں جلد باز لوگ مسجد کے دروازے سے نکل گئے اور آپس میں کہنے لگے نماز کم ہو گئی ہے، حالانکہ لوگوں میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، مگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے ڈر گئے۔ لوگوں میں سے ایک لمبے ہاتھ والا آدمی تھا جسے ذوالدین کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں، راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چھوڑی ہوئی نماز ادا کی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنے سجدوں جیسے طویل سجدہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنے سجدے جیسا سجدہ یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ ابن عون راوی کہتے ہیں بسا اوقات شاگردوں نے ابن سیرین سے کہا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ پھر ابن سیرین نے فرمایا، مجھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر ملی، انہوں نے اپنی روایت میں فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اگر آپ میرے چینل کو اب تک سبسکرائب کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔